اور اس وقت آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ حکمران ان کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ ہم اس صوبے میں بیٹھے ہیں جنہوں نے جو گیس پیدا کرتا ہے، ہم پاکستان کے پورے پاکستان کو گیس دیتے ہیں، لیکن آئین کے مطابق پورا پاکستان کے لیے جو آئین کہتا ہے کہ جہاں گیس پیدا ہوتا ہے ان کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے، ان پہ صرف ان کا حق نہیں ہوتا ہے، پورا پاکستان کا گیس ہے، صرف سندھ کا گیس نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے حق سندھ کے عوام کے پاس ہے۔ اور اگر ان کو اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان کو منیمم جو ہمارا ڈیمانڈ کے مطابق جو ہمارا ضروریات ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف ہمارا انڈسٹریز تباہ ہو رہے ہیں، نہ صرف ہمارا عوام کو روزگار کی صورت حال میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کا چولہا نہیں چل رہے، وہ گھر میں کھانا نہیں پکا سکتے، اور یہ تقریباً پورا پاکستان کے حال ہے اس وقت۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، خود بخود اپنا کرسی سے ہٹنا چاہیے۔ ناجائز وزیر اعظم ہے، اور اس ناجائز وزیر اعظم کی حکومت کی وجہ سے عوام تکلیف میں ہے، اس ناجائز حکمران کی وجہ سے، اس ناجائز وزیر اعظم کی وجہ سے پورا کا پورا پاکستان کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ یہ تو نہ صرف ہر پاکستانی کے لیے ایک مشکل وقت تھا، ایک پریشانی کے وقت تھا، ایک تکلیف کا وقت تھا، مگر ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ پورا پاکستان کا بجلی چلا جاتا ہے ایک وقت میں، اور آج تک یہ نااہل حکومت ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ حکومت ہر سیکٹر کو تباہ کر رہا ہے۔ اب پی آئی اے کو اٹھا کے دیکھیں، پہلے وہ جعلی ڈگری کا جعلی الزام لگا کے پورا پی آئی اے کو بٹھا دیا، اب بھی دن بدن کسی نہ کسی ملک سے ان کا مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ہمارے اوپر بین ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج ہی جو ملیشیا میں شاید پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ہوائی جہاز کو امپاؤنڈ کیا گیا، اس لیے آپ لیس نہیں پے کر رہا، وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ معاشی سطح پہ دیکھیں، آپ اپنے اندرونی ایشوز کو اٹھا کے دیکھیں، آپ اپنا انٹریکشنز دوسرے محلے کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں۔ پاکستان جہاں کھڑا ہے اتنے برے سچویشن میں، ہم اپنا تاریخ میں ایسے موقف پہ نہیں کھڑے تھے۔ ہم حکومت آج کل جہاں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے وہ کووڈ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں، جو بھی پاکستان کے عوام کی قربانی کی وجہ سے، خاص طور پہ اس صوبے سے سب سے پہلے، مگر پھر پورا ملک کے پاکستان کے عوام نے، جب انہوں نے پوری دنیا میں سب سے جلدی اور اتنا کم افیکٹیز کے ساتھ وہ پورا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا۔ ہم وہ پورا گراؤنڈ جو ہے لوز کر رہے ہیں، اس لیے پاکستان نے آج تک جو ایک ہی حل ہے اس مشکل صورتحال میں، ویکسین ہی وہ طریقہ ہے جو کہ ہم اس مشکل صورتحال میں نکل جائے گا۔ اور جہاں آپ اپنا قربانیوں کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریجن میں آگے تھے، اب ویکسین کی وجہ سے آپ ریجن میں پیچھے ہوتے جائیں گے۔ اس لیے پاکستان نے اپنا امپورٹ کی تو بندوبست کی ہی نہیں، مگر چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ ویسٹرن ممالک کے کنٹریز ہو، وہ اپنا ویکسینیشنز کا منصوبے پر تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم تو جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، سندھ حکومت جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم اپنا اس پروگرام کو رول آؤٹ کر سکیں گے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ جنوری تک آپ اپنا تیاری کریں تاکہ اس ویکسینیشن کا جو ہم منصوبہ جو طریقہ کار ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم نے اپنا تیاری، جو اپنا فرنٹ لائن ورکرز ہے، سب سے ونربل اور سب سے امپورٹنٹ جنہوں نے ہمیں کور کرنا ہے، وہ سب تیار کر لیا، سب دفتریں جو بھی میکنزم ہونا تھا، لیکن اب تک ویکسین
پہنچا ہی نہیں ہے. اور ابھی ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی انتظار کرنا پڑے گا. اور یہ دو وجہ سے نقصان دہ ہیں. یہ اس لیے بھی نقصان دہ ہے کہ جتنا جلدی آپ یہ کام کریں اتنا ہی جلدی آپ اپنے عوام سے ان مشکلات سے نکال سکتے ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی ناانصافی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے میں یہ ویکسین ڈرائیو پھر نہیں کر رہے ہیں. حکومت صرف اور صرف جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پریفرنس دیں گے. پرائیویٹ سیکٹر کو پورا آزادی ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر سب سے پہلے یہ ویکسین کا بندوبست کرے گا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ ویکسین لگائے گا. اور جو طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے حکومت نے پروکیور کیا ہو, حکومت نے اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو, اپنے سب سے ویکسٹ کو کور کر دیا ہو, اور پھر اوبیسلی پہلے پرائیویٹ سیکٹر اپنا کام کرے. ویسے اب نہیں ہوگا. تو جہاں جہاں ہم دیکھیں, چاہے وہ ہمارا معاشی صورتحال ہو, چاہے وہ ہمارا صحت کا جو مشکلات ہے اس لیول پہ ہو, ہمارا حکومت ناکام رہا ہے. ہمارا حکومت کی وجہ سے ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مستعفی ہونا چاہیے. ان کے جو ان کے کنٹروورسیز ہیں, جو ان کے کیسز ہیں, وہ بھی سب آپ کے سامنے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے وہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت طریقہ انصاف کا حکومت رہا ہے. کہ طریقہ انصاف کی حکومت کے دوران چاہے وہ بلین ٹریز کا سونامی کا سکینڈل ہو, چاہے وہ BRT کا منصوبہ کا سکینڈل ہو, چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس کا جو آج تک کوئی جواب نہیں ملا ہے, جس پہ سنگین الزامات لگے ہیں کہ PTI فورن سپانسرڈ ایک جماعت ہے, ان کے اپنا ممبر یہ نے اس الزام کو سامنے رکھا. لیکن افسوس کے ساتھ چاہے وہ عدالت ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, عوام کے سامنے حقائق آج تک نہیں پہنچے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 19 جنوری کو انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی کرے گا اور مطالبہ کرے گا کہ اس کیس کو کنکلوژن کی طرف لے کر جائے. اور جو یہ سارے ایشوز ہیں, یہ سارے الزامات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے لایا جائے. ہمیں بتایا جائے کہ یہ کون سے ممالک سے کون سے لوگ تھے جنہوں نے اتنا زیادہ پیسہ PTI کو دیا ہے. اگر کوئی بھارت کا شہری یا کوئی اسرائیل کی شہری کوئی پاکستان کی جماعت کو فنڈنگ کر رہا ہو تو کوئی وجہ ہوگا کہ انہوں نے یہ فنڈنگ کی. ہم سب کا, پاکستان کا عوام کا مطالبہ ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے, انہوں نے PTI کو کیوں پیسے دیے, اور کیا جب سے PTI حکومت میں آئی ہے انہوں نے ان لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو بھی حکومت میں ہوتا, اگر اتنا سنگین الزام اتنا سینئر بندہ کی طرف سے ثبوت کے ساتھ آ رہا ہوتا, تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے جو مطالبات ہے اس کے مطابق یہ حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے اب تک رکھا جانا چاہیے تھا. تو ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبات سامنے رکھیں گے, اور امید ہے کہ ماضی کی طرح ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی زور و شور سے PDM کے پروٹیسٹ میں شرکت کریں گے, اور جگہ جگہ سے اوبیسلی پورا زور ہمارا پارلیمنٹیرینز, ہمارا